اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست ہے۔ عنوان گفتگو رمضان اور قرآن ہے، اور اسی سلسلہ گفتگو میں تسلسل گفتگو میں پہلی دو نشستوں میں جیسا کہ آپ مطلع ہیں فضیلت ماہ مبارک رمضان شہر اللہ بیان کی گئی۔ کل کے سلسلہ گفتگو میں میں نے فلسفہ صوم، فلسفہ روزہ سیدۃ النساء العالمین کے فرمان کی روشنی میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، اور خطبہ شعبانیہ سے ایک اقتباس پیش کیا گیا۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ جیسا کہ عرض کیا کہ رمضان اور قرآن اس عنوان کے تحت جب تک میرے پیش نظر یہ عنوان ہے اور اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، اسی سلسلے میں آج کی گفتگو کو زیادہ منحصر کرتے ہیں، اسی پہلو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے میں نے گزشتہ ایام میں بھی عرض کیا کہ
سورہ بقرہ کی آیا نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، ماہ رمضان کی سب سے بڑی عظمت کو جو پروردگار عالم نے حتیٰ صیام سے بھی پہلے ذکر فرمائی ہے وہ نزول قرآن ہے۔ تو گویا ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اس ماہ کی عظمتوں میں جو بنیادی ترین عظمت اور اس ماہ کے امتیازات میں جو بنیادی ترین امتیاز اسے حاصل ہے، جو خصوصیات میں سے اسے بنیادی خصوصیت حاصل ہے، وہ نزول قرآن ہے۔ قرآن پروردگار عالمین کا وہ آخری پیام ہدایت ہے، وہ کامل و اکمل پیام ہدایت ہے، ایک ایسا پیام ہدایت کہ جو جامع بھی ہے، جو معنی بھی ہے، یعنی جس کی جامعیت اور وسعت اتنی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی اور پیام الہی کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور اس کی ابدیت اور اس کی جامعیت اور اس کی عینیت، یہ اس کی خصوصیات ہیں جو علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کی بقا کا سبب یہ ہے کہ یہ جامع ہے، کمپریہنسو ہے، یہ ایک زمان، ایک مکان، ایک خطے، یہ چند انسانوں کے لیے محدود اور مقید نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا مخاطب انسان ہے، بعنوان انسان۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی زبان عربی ہے لیکن پیام عربی نہیں۔ قرآن مجید کا پیام فطرت ہے، قرآن فطرت کی زبان ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے لیکن اس کی روح ہر وہ انسان جو حتیٰ ترجمے کے ساتھ بھی ان معانی اور مفاہیم قرآنی کی طرف متوجہ جب ہوتا ہے تو وہ اس قرآنی پیام سے بیگانگی محسوس نہیں کرتا، وہ قرآنی اصطلاحات سے دوری محسوس نہیں کرتا، وہ قرآن کے ان مخاطبات سے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ عربوں کو مخاطب کر رہا ہے، بلکہ قرآن جب انسان اور انسانی خصوصیات اور انسانی نفسیات اور انسان کے وہ پیچیدہ ترین مسائل کو قرآن جب ذکر کرتا ہے تو ہر انسان اپنے اندر انہی چیزوں کو محسوس کرتا ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کی۔ یہی قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے کہ کلام مقدس نے جو انسان کی وہ پیچیدہ ترین مسائل بیان کیے ہیں، خلقت انسان سے لے کر انسان کی نفسیات، انسان کے احساسات، انسان کی کامیابی اور کامرانی، انسان کی سعادت اور شقاوت، انسان کے وہ تمام مسائل کو جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہے، اگر انسان شناسی چاہتا ہے تو کامل و اکمل اگر اسے کوئی کتاب ملے گی جو اسے انسان شناس بنائے، یا لفظ بدل دوں خود شناس بنائے، تو وہ صرف قرآن ملے گی۔ یعنی میں لفظ بدل دوں کہ اگر انسان اپنے آپ کو پڑھنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس کا نام ہے قرآن۔ قرآن ایک زمان و مکان میں محدود نہیں، اس لیے یہ باقی ہے اور باقی رہے گا۔ قرآن کی ابدیت، قرآن کی عینیت، قرآن کی آفاقیت،
یہ الفاظ جو عرض کر رہا ہوں، اس ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک موضوع چھپا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی وسعت جو ہمارے سامنے، اگر ہم قرآن کے ان معانی اور ان مفاہیم کی طرف توجہ کریں تو کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کلام ائمہ کے باقی رہنے، نہج البلاغہ کے باقی رہنے کا سبب بھی یہی ہے۔ جیسے قرآن کسی زمان و مکان میں محدود نہیں ہوتا چونکہ اس کا مخاطب انسان ہے، ویسے ہی کلام معصومین بھی کسی زمان و مکان میں محدود نہیں ہوتا چونکہ اس کا مخاطب بھی انسان ہے۔ جب تک انسان بعنوان انسان موجود ہے اور وہ محتاج ہدایت ہے، جیسے قرآن کا محتاج ہے ویسے ہی وارثان قرآن کا محتاج ہے۔ اس لیے قرآن ہر دور کی کتاب ہے، ہر انسان کے لیے اس کتاب الہی سے مانوس ہونا اور اس کتاب الہی نے جو کچھ ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے سعادت دنیاوی اور سعادت اخروی تو ہمیں قرآن کی طرف توجہ ضروری ہے۔ ہم قرآن سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں، جملہ بدل دیتا ہوں، اگر ہم دوسرے سب کتابوں سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب تک قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، سارے علوم بھی پڑھ لیں تو نیاز مند رہیں گے۔ قرآن ہے اور تعلیمات قرآن ہیں جو ہماری درست ہدایت کرتی ہیں، جو ہماری درست جہت معین کرتی ہیں۔ اور پھر کیوں ضروری ہے قرآن کی طرف توجہ بعنوان فرد مسلمان، بعنوان فرد امت اسلامی کیوں ضروری ہے؟ اب آج کی گفتگو کا سلسلہ جو ایک آیت سے مربوط کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور جہاں تک میرا پیغام پہنچے قرآنی پیغام ہے۔ بندہ حقیر تو صرف ایک واسطہ اور وسیلہ ہی بنے گا، قرآنی پیغام ہے۔ اور قرآن دیکھیں کیسے سرکار دو عالم کی زبان سے اس قرآنی پیغام کو ہم تک پہنچا رہا ہے۔ بڑا حساس پیغام ہے، اور واللہ میں نے رات سے جب سے پڑھا، پہلے بھی پیش نظر تھا، اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ خدا کرے ہم سب اس آیت قرآنی کا مصداق نہ بنیں۔ سورہ فرقان آیہ نمبر 30، آیہ مجیدہ پڑھتا ہوں، پھر اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیتا ہوں، قرآنی پس منظر تھوڑا سا کھول کے بات کروں گا۔ اور کیوں میں نے عرض کیا کہ ہم سب دعا کریں کہ ہم اس آیت کا مصداق نہ بنے، اس معنی میں وہ بھی عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ آیت سورہ فرقان آیہ نمبر 30 ہے، اور آیت کے بارے میں تمام مفسرین، میں نے غالباً 3 تفاسیر دیکھی ہیں، تفسیر نور، تفسیر میزان، تفسیر کوثر، اس ضمن میں سب نے یہی بات لکھی ہے۔ اب آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کر دیتا ہوں تاکہ پس منظر آپ کے سامنے آ جائے۔ اور آیت میں نے کیوں عرض کیا کہ ہم اس آیت کا مصداق نہ بنے، دعا کریں اور کوشش کریں، اور تمام امت کے لیے یہی دعا ہونی چاہیے، اور بالخصوص پیروان مکتب آل محمد کے لیے ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے۔ کیوں میں نے عرض کیا، ابھی عرض کرتا ہوں۔ آیت کیا ہے؟ وقال الرسول۔ آیت کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ وقال الرسول، وقال الرسول، اس کا ترجمہ یہ ہے رسول خدا کہیں گے، حالانکہ قالا لفظ ہے، قالا، قالا کا معنی حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہا، چونکہ ماضی کا صیغہ ہے۔
لیکن اس کا ترجمہ تمام مفسرین نے یہ کیا قال الرسول، رسول خدا کہیں گے۔ یہ کہیں گے کیوں کہا، ترجمہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کا تعلق ہے روز قیامت سے، اور روز قیامت ہے آنے والی، تو جو ابھی دن آیا نہیں اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم کہیں گے، تو پھر یہ کہا جانا چاہیے تھا۔ اب ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ کلام الہی ہے، سمجھانے کے لیے جو علماء نے ریزن بیان کیا، سبب وہ عرض کر رہا ہوں۔ قال الرسول، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا رسول خدا کہیں گے، تو علماء فرماتے ہیں کہا جانا چاہیے تھا، یہ ہونی چاہیے تھی آیت یقول الرسول، رسول کہیں گے۔ فرماتے ہیں نہیں، قال اس لیے کہا گیا کہ جب کسی بات کے حتمی ہونے کا یقینی ہونے کا اعلان کیا جائے تو اس وقت عربی میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی رسول حتماً یہ کہیں گے، قال الرسول حتماً یہ ہوگا، ہر قیمت پہ ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اب یہ لکھ لیجئے گا تاکہ ممکن ہے یہ سوال کی شکل میں آئے کہ قالا کیوں آیا۔ قال الرسول حتماً، یہ قالا حتماً پہ دلالت کر رہا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں گے، یہ قالا دلیل ہے کہ یہ حتماً ہوگا، اور کب ہوگا اور کہاں ہوگا۔ اب آپ متوجہ ہوں میری طرف۔ قال الرسول، کہنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے۔ کب کہیں گے اور کہاں کہیں گے؟ دن ہے، روز ہے، روز قیامت۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، روز قیامت ہے، کہنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے، اور زبان شکوہ ہے، شکایت ہے۔ چونکہ آیت کا جو لہجہ ہے، جو طرز کلام ہے، جو جملہ ہے جو بعد میں آ رہا ہے، اس میں شکایت ہے۔ کتنی حساسیت، اور ایک امت مصطفیٰ کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، بیداری، تنبہ، توجہ کا موقع ہے۔ بلکہ میں یہ جملہ بھی کہوں تو بے جا نہیں ہے، امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا درد اور کرب نہیں ہے کہ کالا حتمی ہے اور سرکار کی شکایت امت مصطفیٰ کی نسبت۔ اس لیے میں نے عرض کیا، ہر فرد مسلمان کو بالعموم یہ دعا کرنی چاہیے، کلمہ گوئے مسلمان کو، کہ ہم اس دعا کا، ہم سرکار کی اس شکایت کا حصہ نہ بنیں۔ کیوں نہ بنے؟ چونکہ شکایت کرنے والی ذات ذات مصطفیٰ، اور شکایت کا دن روز قیامت، روز محشر، اور کس کے حضور شکایت؟ یا رب۔ جب مصطفیٰ کہیں گے یا رب، تو کیا خدا جواب نہیں دے گا؟ جو رب کہتا ہے، مجھے رب کہنا اتنا پسند ہے کہ 10 دفعہ اگر کوئی فرد خاطی اور عاصی اور عامی مجھے رب کہہ کے پکارے تو میں 10 دفعہ لبیک 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 یا عبدی کہتا ہوں، اگر پکارنے والا مصطفیٰ ہو۔ اب پھر جملہ دہرا رہا ہوں، قالا بتا رہا ہے شکایت حتمی ہے، شکایت کرنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے، جس کے حضور شکایت ہو رہی ہے ذات خدا ہے، دن روز قیامت ہے۔ اب آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں قیامت کے دن سرکار دو عالم، قرآن مجید اور اہل بیت رسول، فرماتے ہیں یہ تینوں ہستیاں، سرکار دو عالم، آل مصطفیٰ اور قرآن مجید، فرماتے ہیں یہ تینوں ہستیاں قیامت کے دن یا شاکی ہیں یا شافعی ہیں۔
فرماتے ہیں جیسے ان کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول ہے، رد نہیں ہوگی، ویسے ہی ان کی شکایت بھی رد نہیں ہوگی۔ یعنی کیا معنی؟ یہ جس کی شفاعت کریں گے وہ بھی اللہ قبول کرے گا، اور یہ جس کی شکایت کریں گے وہ بھی خدا قبول کرے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیں سرکار کی اس شکایت کا حصہ نہیں بننا، یعنی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے اس آیت کا پیغام جو آپ کی خدمت عالیہ میں اپنے آپ کو آپ سب سے پہلے، اور آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے اور ہم سب اپنے سننے والوں کے لیے اور سب سننے والے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، التجا کریں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، کیا التجا کریں؟ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، شکایت کرنے والی ذات مصطفیٰ، جس کے حضور شکایت کر رہی ہیں وہ ذات خدا، روز روز جزا۔ اور کیا شکایت اور کن لفظوں کے ساتھ شکایت؟ وقال الرسول یا رب، اے میرے رب، انا تحقیق کے ساتھ، ان قومی، میری قوم نے، سرکار فرما رہے ہیں خدا کے حضور، ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا، دیکھیں یہ اتخذوا اس میں بھی پیغام ہے۔ ایک عالم دین بڑی خوبصورت بات فرما رہے، اور بھی علماء نے، مفسرین نے بھی لکھا، اتخذوا میں کیا پیغام ہے؟ اتخذوا میں یہ پیغام ہے کہ میری امت نے یہ جو کام بعد میں کیا یہ غفلت میں نہیں کیا۔ اتخذوا، میری امت نے ٹھان لی، یعنی ارادے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، اتخذوا، ٹھان لی، جان بوجھ کر، اتخذوا، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یہ ہے شکایت پیغمبر، یہ ہے امت کی شکایت جو پیغمبر خدا کے حضور کریں گے، روز قیامت کریں گے۔ کیا شکایت؟ اے میرے رب، میری قوم نے یہ ٹھان لی کہ اس قرآن کو مہجور بنا دیا۔ میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اب ترک کا لفظ میں وہ وسعت نہیں ہے، اگرچہ کچھ ترجمہ کیا کچھ لوگوں نے، میں نے دوسری تفاسیر پڑھی، فارسی کی تفاسیر پڑھی، ایک عرفانی اس کا معنی پڑھا، وہ ذرا اس سے زیادہ بلند ہے۔ یہ میں نے آپ تک صرف بات مہجورہ کا معنی پہنچانے کے لیے معنی کر دیا، ورنہ مہجورہ اور حاجرہ اگر اس کے معنی حقیقت میں دیکھے جائیں تو اس کے معنی میں ایک وسعت ہے۔ تھوڑی توجہ فرمائیں گے، بات ذرا دقیق ہے اور آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کیا، یہ نہیں فرما رہے متروک کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں فرق ہے، کسی شے کو چھوڑ دینے میں فرق ہے اور مہجور میں فرق ہے، متروک اور مہجور میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں متروک اس شے کو کہتے ہیں جسے بالکل علیحدہ کر دیا جائے، علیحدہ کر دیا۔ مہجور اسے کہتے ہیں ہو صحیح لیکن اس سے وہ فائدہ حاصل نہ کیا جائے جس کے لیے وہ نازل ہوا ہے۔ یعنی سرکار یہ شکایت نہیں کریں گے کہ میری امت کے گھروں میں قرآن نہیں تھا، یہ شکایت بھی نہیں کریں گے کہ یہ امت شبین قرآن کے نہیں کرتی تھی، محافل ان سے قرآن نہیں کرتی تھی، یہ بھی شکایت نہیں کریں گے کہ حفظ نہیں کرتے تھے۔ تو پھر کیا شکایت ہے؟ شکایت سرکار کی یہ ہے مہجورا، ھذا القرآن مہجورا، یہ قرآن امت میں مہجور ہو گیا۔ مہجور، کیا خوبصورت معنی کیا۔ مہجورہ کا معنی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں مہجورہ کا ایک معنی یہ ہے کسی شے کو نعوذ باللہ، اب یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، بیہودہ سمجھنا، بے فائدہ سمجھنا۔
میری امت نے قرآن کو صرف پوجا، اس کے تقدس کے قائل ہو گئے، لیکن ان کی عملی زندگی میں قرآن کہیں نظر نہ آیا، احکامات قرآن نظر نہ آئے، پیام قرآن نظر نہ آیا، افکار قرآن نظر نہ آئے، ان کے عقائد، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کی سیاست، ان کے اقتصاد، ان کے اخلاق، ان کی روز مرہ زندگی، ان کی خانوادی زندگی، یہ بعنوان باپ کیسا ہونا چاہیے، بعنوان بیٹا کیسا ہونا چاہیے، بعنوان بھائی کیسا ہونا چاہیے، بعنوان دوست کیسا ہونا چاہیے، امت مسلمہ کا فرد کیسا ہونا چاہیے، اجتماعی معاشرے کا فرد کیسا ہونا چاہیے، لیکن ان کی زندگی میں کہیں بھی قرآن نظر نہ آئے۔ ہم نے قرآن سے کہاں ہدایت لی؟ اب میں اگر موضوع کو ذرا تھوڑی سی وسعت دوں اور ایک پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے، کیا قرآن نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ؟ نہیں کہہ رہا قرآن؟ قرآن نے دو ولایتیں ہمارے سامنے نہیں رکھی، ایک ولایت حق، ایک ولایت خدا اور ایک ولایت طاغوت۔ آج امت اس قرآنی حکم کی طرف پشت کیے ہوئے ہے یا نہیں؟ کیا قرآن ہمیں ظالموں سے مدد لینے اور ظالموں کی پشت پناہی کرنے سے نہیں روکتا؟ ہم اپنے ذاتی فوائد کے لیے، ہم اپنے ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے، ہم اپنے اقتدار کے لیے، ہم اپنی حکومتوں کو قائم رکھنے کے لیے انہی ظالموں کے سامنے دست نیاز بلند نہیں کر رہے؟ چلیں وہاں سے اگر میں اپنے مسائل کو، اس اپنے فردی مسائل کی طرف آ جاؤں، ہماری نجی زندگیوں میں قرآن کہاں ہے؟ اگر میں اپنے مکتب کی بات کروں، ہماری توحید قرآنی ہے، ہماری نبوت اور رسالت قرآنی ہے، ہماری ولایت قرآنی ہے۔ کہاں ہے توحید قرآنی؟ کہاں ہے نہج البلاغہ کی توحید؟ کہاں ہے وہ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی بخشی ہوا وہ نظام توحیدی، حتیٰ عقائد کی وادی میں بھی؟ یہ ہے جو شکایت سرکار فرمائیں گے کہ انہوں نے اپنے عقائد، اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنے کردار کی بنیاد قرآن پہ نہیں رکھی۔ یہ ہے کہ ہمیں اس شکایت سرکار دو عالم سے اگر بچنا ہے اور سرکار کی شفاعت میں شامل ہونا ہے، شکایت میں شامل نہیں ہونا، تو ہمیں قرآن کو اپنے عقائد، افکار و نظریات اور اپنے کردار اور اپنی سیرت اور اپنے زندگی کے کم از کم ان مراحل میں جن کے لیے قرآن ہماری ہدایت کرتا ہے، ان تمام مراحل میں قرآنی ہدایت اور قرآن کے ساتھ سرکار دو عالم نے چونکہ اہل بیت کو چھوڑا ہے، اور اس قرآن و اہل بیت پر ہی یعنی ثقلین پر ہمیں اپنی زندگیوں کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ ہمیں ثقلین سے ہدایت لینی چاہیے، قرآن و اہل بیت سے ہدایت لینی چاہیے، اور قرآن کو اس مہجوریت سے نکالنا چاہیے۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ ظہور کے لیے جو راہ ہموار کرنا ہے وہ ایک قرآنی معاشرہ تشکیل دیں گے۔ مہدوی معاشرہ قرآنی معاشرہ ہے۔ مہدوی معاشرہ اس شکایت پیمبر کے برعکس ہوگا، لیکن اس شکایت پیمبر سے وہی دور ہوگا، اور اس مہدوی معاشرے کے لیے وہی اس مہدوی معاشرے میں شامل ہو سکے گا اور وہ پیمبر کی شکایت سے نکل سکے گا جو آج قرآن کو مہجوریت سے نکالے، مہجوریت سے نکالے۔ اور ہم اس مہجوریت سے قرآن کو نکال سکتے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم اس دور میں ہیں، ایسے حالات اور واقعات میں ہیں، آج لوگوں کا شعور بہت بڑھ چکا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ ہم پیغمبر کی اس شکایت کا مصداق نہ بنیں۔ ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے، تلاوت قرآن، تدبر فی القرآن، اور اس کے بعد عمل بالقرآن، یہ مراحل ہیں۔ میں نے اکثر جب مجالس میں عرض کیا ہے وہ قرآن و اہل بیت کے حوالے سے، حدیث ثقلین کے حوالے سے، تو یہی عرض کیا ہے کہ سرکار دو عالم نے حدیث ثقلین میں دو چیزیں چھوڑی ہیں امت میں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہے، ان دونوں میں جدائی نہیں ہے۔ اب اس میں عدم جدائی کا معنی متعدد معنی میں نے عرض کیے ہیں، ایک معنی یہی عرض کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآنی ہدایت اور اہل بیت کی ہدایت میں تفریق ہو جائے، یعنی جو ہدایت قرآنی ہوگی وہی اہل بیت کی ہوگی۔ آسان کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن توحید کا معنی اور دے اور اہل بیت اور دے۔ جو معنی توحیدی قرآنی ہوگا وہی معنی توحیدی علوی ہوگا، وہی نبوی ہوگا، وہی حسنی ہوگا، وہی فاطمی ہوگا، وہی حسینی ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآنی معنی توحید میں اور علوی اور نبوی اور فاطمی اور حسنی اور حسینی معنی توحیدی میں فرق آ جائے۔ جو تصور پروردگار قرآن دے رہا ہے اس کی تائید اہل بیت کرتے نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے ان دونوں کی یکجہتی اور وحدت دیکھنی ہے تو ایک طرف آیات قرآن پڑھیں اور ایک طرف نہج البلاغہ کے خطبات پڑھیں۔ آپ کو اگر دونوں میں یکجہتی اور وحدت نظر نہ آئے تو آپ سرکار دو عالم کی اس فرمان کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر آیات پڑھتے جائیں، ادھر نہج البلاغہ کے خطبات پڑھتے جائیں۔ خدا کی قسم یہ خطبات انہی آیات کی تفسیر نظر آتے ہیں، انہی کی تفسیر نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان دونوں ثقلین کا دامن تھامنا ہے۔ اور میں ربط کلام کے لیے اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تاکہ دونوں پہلو سے اپنی حسن ختام کے لیے، اور آج خطبہ شعبانیہ کا ایک آخری پہلو بھی عرض کرنا ہے جس میں فضیلت ثقلین کے حوالے سے ایک پہلو قرآن کا ذکر کیا، ایک پہلو اہل بیت کا ذکر کر دیتا ہوں۔ لیکن عظمت قرآن کے لیے یہ ایک حدیث سرکار دو عالم جو اصول کافی میں ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ۔ فرماتے ہیں جب تم پر تاریک راتوں کی طرح، سیاہ راتوں کی طرح فتنے سایہ کر لیں، یعنی تمہیں گھیر لیں، ملبس ہو جائیں، التبست علیکم الفتن، جب فتنے تم پر چھا جائیں، سایہ کر لیں، کقطع اللیل المظلم، سیاہ راتوں کی طرح، سرکار فرما رہے ہیں سید الانبیاء، تو کیا کرنا؟ فرماتے ہیں فعلیکم بالقرآن، تم پر واجب ہے قرآن کا دامن تھامنا۔ یعنی ان فتنوں سے اگر تمہیں کوئی نجات دے سکتا ہے تو قرآن دے سکتا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں ان بریکٹ، فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ، یہ فتن لفظ آیا ہے، فتن جمع ہے فتنہ کی۔ فتنے کا معنی بڑا خوبصورت علماء نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ فتنے کا معنی اگر سمجھنا ہے تو کہتے ہیں یہ صحرا میں، بیابانوں میں بعض اوقات آندھی چلتی ہے تو ایک بگولا بن جاتا ہے، وہ دائرے کی شکل میں چلتا ہے، تو دور سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس دائرے کے درمیان کیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پتہ چلتا ہے بندے کو؟ نہیں چلتا۔ عرب اس دائرے میں، جو دائرے کی شکل میں آندھی کے وہ تیز ہوا میں گھوم رہا ہوتا تھا، اسے کہتے تھے فتنہ۔ فتن کیوں؟ پوشیدہ ہوتا تھا نا، تو کہتے ہیں فتنہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب حق اور باطل کو ایسے ملا دیا جائے کہ انسان کے لیے حق تک پہنچنا مشکل ہو جائے۔ توجہ فرمائی؟
جب حق اور باطل ایسے مل جائیں کہ انسان کے لیے حق تک پہنچنا مشکل ہو جائے تو اس حالت کو فتنہ کہتے ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے، اس حالت کو فتنہ کہتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ فتنہ پرور لوگ صرف 100% باطل کے پیچھے نہیں چلتے، بلکہ وہ کچھ حق لیتے ہیں اور باطل کے ساتھ اس کی ملاوٹ کر دیتے ہیں تاکہ سادہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب ایسی صورتحال ہو جائے نا کہ تمہیں حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکو، فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، پھر قرآن کا دامن تھام لینا، یعنی یہ جو کہیں اسے قرآن مجید پہ منطبق کرنا، اگر مطابق قرآن ہو تو لے لینا، اگر مخالف قرآن ہو تو رد کر دینا۔ نجات چاہتے ہو تو یہ نسخہ کیمیا سرکار نے بخشا ہے، اور ظاہر ہے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے۔ یعنی اب میں عملاً ایسے آپ کو پریکٹیکل ایسے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اگر کوئی اہل بیت کی نسبت کوئی حدیث بیان کرے اور کہے یہ اہل بیت نے کہی ہے، اور آپ جاننا چاہتے ہیں اور وہ حدیث کا ظاہر آپ کا قلب قبول نہ کرے، تو اب اہل بیت نے اسے پہچاننے اور اس کی شناخت کا پیمانہ اور ترازو کیا دیا؟ توجہ فرمائیں، ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اسے قرآن پہ منطبق کرنا، اگر وہ قرآن سے ٹکراتی نظر آئے تو یقین کر لینا وہ ہم نے کہا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں سے قرآن آیا ہے وہیں سے ہمارا علم آیا ہے، سرچشمہ وحی اور سرچشمہ علوم آل محمد ایک ہے، جب سرچشمہ ایک ہے تو کلام دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا لہٰذا ہمارا کلام کبھی مخالف قرآن نظر نہیں آئے گا، لہذا ہمارے کلام کی حقانیت اور ہمارے کلام کے قبول اور عدم قبول کا معیار و ملاک قرآن ہے۔ چونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ ہم کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، الگ نہیں ہوں گے، لہذا فتنوں میں تمہارے لیے جو روشنی کا چراغ ہے، جو میزان ہے، وہ قرآن ہے۔ خطبہ شعبانیہ کا ایک پہلو کل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، آج اسی پہلو کو آگے بڑھاتے ہوئے اور قرآن اور اہل بیت دونوں کی وہ عظمت کو بھی بیان ہو جائے گی۔ ایک پہلو بیان ہو گیا، وہ مہجوریت قرآن کے حوالے سے، وہ شاکی پیغمبر ختمیہ مرتبت ہیں، تو مقام عظمت میں بھی قرآن اور اہل بیت ایک ہیں اور مظلومیت میں بھی ایک ہیں۔ جس طرح امت میں قرآن مہجور ہے ویسے یہ اہل بیت مہجور ہیں معذرت کے ساتھ، اور امت سے میری مراد کوئی خاص طبقہ نہیں۔ جس طرح پوری امت میں قرآن مہجور ہے اسی طرح پوری امت میں بلا استثناء اہل بیت بھی مہجور ہیں، حتیٰ وہ لوگ جو دعوی محبت اہل بیت کرتے ہیں ان میں بھی اہل بیت ابھی تک مہجور ہیں۔ آج تک اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا واسطہ اور وسیلہ جو بننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اہل بیت کی تعلیمات کو لوگوں تک ویسے نہیں پہنچا رہے جیسی ہیں۔ اگر ہم نے ویسے پہنچائی ہوتی تو خدا کی قسم، معصوم کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر ہمارے نقل بالمعنی کر رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں ہمارا کلام اگر جیسا ہے تم لوگوں تک ویسا پہنچاؤ، تو اگر فطرت سالمہ ہو سلیمہ ہو، فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے کلام اس تک پہنچے اور وہ اسے قبول نہ کرے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ہمارے کلام اس فطرت سلیمہ کے مطابق ہے۔ اس کا پتہ چلا کہ ہم میں نقص ہے، ہم ابھی تک وہ درست مسنجر نہیں بن سکے،
وہ پیغام پہنچانے والے نہیں بن سکے۔ خطبہ شعبانیہ کا ذکر ہو رہا ہے اور راوی ہیں امیر المومنین۔ کل میں نے ایک پہلو ذکر کیا، عرض کیا کہ امیر المومنین نے سوال کیا تھا کہ اس ماہ رمضان میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا افضل ترین عمل محارم سے بچنا ہے۔ فرماتے ہیں جب امیر المومنین نے یہ سوال کیا تو سرکار دو عالم نے جب یہ جواب دیا ثم بقا، سید الانبیاء نے گریہ فرمایا۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکی کا، کہتے ہیں امیر المومنین عرض کرتے ہیں کہ میں نے سرکار کو جب گریہ فرماتے دیکھا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اے علی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس مہینے میں یعنی رمضان ہی ہوگا جب یہ امت تیری نسبت وہ کرے گی جو اس مہینے میں روا نہیں ہے، یعنی تیرے ساتھ وہ کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ کأنی بک وانت تصلی لربک وقد انبعث اشق الاولین شقیق عاقر ناقۃ ثمود۔ فرماتے ہیں اے علی میں دیکھ رہا ہوں تو اپنے رب کی بندگی میں مشغول ہوگا، اور اس کائنات کا شقی ترین انسان روایت ہے کہ دو لوگ دنیا میں سب سے بدبخت ترین انسان ہے، دو، ایک جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، کونچے کاٹی تھی وہ، اور دوسرا وہ جس نے مولا کائنات کے سر پہ ضربت ماری۔ فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور تائید کی ہے۔ لکھ لیں کائنات میں شقی ترین دو انسان کون سے ہیں؟ ایک جس نے ناقہ صالح کی اونٹنی کی کونچے کاٹی، اور دوسرا جس نے مولا کے سر پہ ضربت لگائی۔ سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تیرے سر پہ ضربت لگائی جائے گی اور تو اللہ کی بندگی میں مشغول ہوگا۔ توجہ فرمائیں گے میں نے خطبے کا یہ جملہ کیوں پڑھا؟ اے علی تیری عظمتوں پہ قربان۔ ماشاءاللہ ہم سب دعوی محبت علی کرتے ہیں، شیعہ علی ہونے کا اس سے بڑا اعزاز کیا؟ کم از کم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے، ہم دنیا پہ یہ فخر ضرور کر سکتے ہیں، ہم نماز ویسی نہیں پڑھتے جیسی اللہ چاہتا ہے، برملا کہتا ہوں، ہم روزہ ویسا نہیں رکھ سکتے جیسا پروردگار چاہتا ہے، حج ویسا نہیں کر سکتے جیسا پروردگار چاہتا ہے، ہم فروع دین ویسے نہیں انجام دے سکتے جیسا خدا چاہتا ہے، لیکن یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم سب ہم امام ویسا مانتے ہیں جیسا خدا چاہتا ہے، چونکہ اللہ نے علی کو ہمارے لیے امام بنایا، دنیا میں کسی کو ایسے امام نہ ملے۔ ہاں علی کو ویسے ماننا جیسے علی چاہتے ہیں ابھی اس مرحلے کو طے کرنا ہے، لیکن جیسا اللہ امام چاہتا ہے ویسا تو مان رہے ہیں نا، ایک مرحلہ ہے ہمارے پاس۔ لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یا علی تیری عظمتوں پہ قربان، جب فرمایا نا سرکار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا اے علی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سر کے خون سے آپ کی ریش مبارک خضاب ہو جائے گی، رنگین ہو جائے گی سر کے خون سے۔ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَىٰ قَرْنِكَ فَخَضَبَ مِنْهَا لَحِيَّتُكَ۔ توجہ فرمائیں گے، یعنی روح کلام یہ ہے جس کے لیے میں نے خطبے کا یہ جملہ پڑھا اور ہم سب کے لیے پیغام ہے، وہ قرآنی پیغام، یہ وارث قرآن کا ایمان، اور ہم سب کے لیے پیغام۔
قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اے علی تیرے سر کے خون سے تیری ریش مبارک رنگین ہو جائے گی، میں دیکھ رہا ہوں اور میں اسی پہ گریہ کر رہا ہوں، مجھے تیری یہ مظلومیت رلا رہی ہے، اور میرے گریے کا سبب تیری یہی مظلومیت ہے کہ نماز کی حالت میں، ماہ رمضان میں، شب قدر میں، نماز فجر میں، حالت روزہ میں، سجدے کی حالت میں تیرے سر کو اس ضرب سے رنگین کر کے تیری ریش مبارک کو رنگین کر دیا جائے گا، تیرے سر کو پارا پارا کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ سارے مصائب اور مشکلات سرکار دو عالم دہرا رہے تھے، مصطفیٰ دہرا رہے تھے اور مرتضیٰ سن رہے تھے، لیکن یہ سارے مصائب سننے کے بعد میرے مولا نے ایک ہی جملہ عرض کیا، پوچھا یا رسول اللہ کیا ان تمام حالات میں آیا میرا دین سلامت ہوگا؟ اللہ اکبر۔ علی جیسا معصوم امام، نفس مصطفیٰ، تو کیا جو اس جملے میں تربیت کیا ہے ہم سب کے لیے، کیا پیغام ہے؟ لیجئے اسی کے ساتھ آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ پیغام کیا ہے ہم سب کے لیے؟ پیغام یہ ہے علی جیسا امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، مولود کعبہ، عین حق، جس کے بارے میں سید الانبیاء فرمائیں اللہم ادر الحق حیث ما دارا، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں، کل ایمان، زوج بطول، نفس رسول، وہ تمام فضائل و کمالات خدا کے بخشے ہوئے تمام کمالات کا مظہر، وہ سرکار دو عالم کے تمام اوصاف و صفات کا وارث اتم و اکمل، وہ علی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آیا سلامتاً فی دینی، فی سلامت من دینی، یا رسول اللہ جب یہ ضرب میرے سر پہ لگے گی آیا میرے دین سلامت ہوگا؟ تو کیا پیغام ہے؟ پیغام ہم سب کے لیے ہے۔ کیا پیغام؟ پیغام یہ ہے مولا کائنات ہم سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے میرے شیعو، اے میری محبت اور میری ولایت کا دعویٰ کرنے والو، تمہیں جان سے زیادہ فکر ایمان کی ہونی چاہیے۔ اگر جان جا رہی ہے اور ایمان سلامت ہے تو پھر پریشان نہ ہونا، پھر کامیاب ہو گئے ہو۔ لیکن اگر جان رہ بھی جائے اور دین نہ رہے، ایمان نہ رہے، دینی اقدار نہ رہے، خدا نہ رہے، تو سمجھ لو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جملہ بدل دوں، جان بچ جائے دین نہ بچے، کچھ نہیں بچا۔ دین بچ جائے، جان چلی جائے، سب کچھ بچ گیا۔ یہ ہے پیغام مرتضیٰ۔ سوال مرتضیٰ میں یہ پیام پوشیدہ تھا۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں تمہیں ان تمام مصائب اور مشکلات میں اگر فکر ہونی چاہیے تو اپنے دین کی ہونی چاہیے۔ تم پر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، تمہاری اس جان، اس جسم عنصری کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اگر دین سلامت رہ جائے تو سمجھ لو کامیاب ہو۔ اسی لیے اسی روایت کا اس جگہ یہ الفاظ نہیں، لیکن میں نے آغا محسن قراتی کے یہ جملے ایک اور جگہ پڑھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد میں یہی حدیث سرکار امیر المومنین نے وہاں سوال کیا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ اس جنگ احد میں مجھے شہادت نہیں ملی، تو اس جگہ بھی یہی خبر سرکار نے دی تھی کہ آپ کو شہادت ملے گی اور آپ کی ریش مبارک آپ کے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ تو اگلا سوال کیا تھا کہ اے علی جب آپ پر یہ مصیبت آئے گی تو آیا صبر کریں گے؟
تو امیر المومنین نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا، فرمایا تھا یا رسول اللہ اس حال میں اگر مجھے اس حال میں تلوار لگے گی کہ میرا دین سلامت ہوگا تو وہ موقع صبر نہیں ہوگا، میرے لیے مقام شکر ہوگا۔ یعنی میرے مولا نے سمجھا دیا کہ راہ خدا میں قتل ہونا، راہ خدا میں یہ مصائب اور مشکلات برداشت کرنا، راہ خدا میں یہ جان آفرین کے سپرد کرنا، یہ مقام مصیبت نہیں، یہ مقام نعمت ہے، یہ مقام شکر ہے، چونکہ نعمت پہ شکر ادا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا مقام شکر یہ ہے کہ یہ جان راہ دین میں، راہ خدا میں، بندگی خدا میں، محبت خدا میں، معرفت خدا میں اس کے سپرد ہو جائے۔ لہذا یہ استقامت فی الدین، استقامت علی الدین ضروری ہے۔ اپنے عقائد کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت یہ ضروری ہے۔ سب سے زیادہ مرد مومن کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے، ہر شے سے زیادہ، وہ دین ہے۔ ہر شے سے زیادہ قیمتی شے دین ہے۔ دلیل دے دوں، پروردگار فرماتا ہے میں نے تم پر کچھ چیزیں حلال اور حرام کی ہیں، لیکن اگر تمہاری جان کو خطرہ ہو وہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ مردار کھا سکتے ہو اگر جان کو خطرہ ہو، تو پروردگار فرماتا ہے جان کو خطرہ ہو تو مردار کھا لو، کیوں؟ تاکہ جان بچے، جان اہم ہے۔ لیکن اگر دین کو خطرہ ہو تو جان دے دو، لیکن دین کو خطرہ ہو تو ہر شے سے قیمتی جان ہے، اور جان سے قیمتی ایمان ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو اسی علوم آل محمد کے سائے میں، قرآن و اہل بیت اور ثقلین کے سائے میں، اسی ثقلین کی اتباع کرتے ہوئے اپنے ایمان کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کی تمام فیوز و برکات ہمارے شامل حال فرمائے۔ ہم سب کو اس مہدوی معاشرے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اس ماہ رمضان اور شب قدر کی تمام اس نعمات سے بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین اور اسی طرح ناظرین اور اسی طرح تمام امت مسلمہ کو اس آفت اور اس بلا سے نجات عطا فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا امام زمان کا ظہور فرمائے۔ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات